عروج کی منزلیں تھی، جتنی ضرورت تھی رب العالمین نے اتنا حق انسانوں کو دیا۔ پھر انسانیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق کی جتنی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا حق عطا فرمایا۔ تو اگر یہ قومیں، چاہے وہ یہودی ہو کہ نصارہ ہو کہ عیسائی ہو کہ مجوسی ہو، یا ان میں سابقہ ہو کہ بنی اسرائیل ہو کہ بنی نوح ہو کہ بنی آدم ہو، اگر یہ کہے کہ اللہ کا حق اتنا ہی تھا، تو ہم سے پہلے کہ ان انسانوں کا یہ کہنا غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اتنا ہے کہ اللہ حقداروں کو حق دیتا ہے، اور جو حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بندوں کی حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر بندوں کی حکمت کے بالمقابل اگر اللہ تعالیٰ اگر ان کو دے دے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سابقہ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر میں دین آدمی، دین نوح اور دین موسیٰ، دین عیسیٰ اور جتنے ادیان اس دنیا کے اندر میں اللہ کی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے دیے گئے، اللہ کی کتاب توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحف ابراہیم بھی ہے، اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن حکمت ہونے کی حیثیت سے بندوں کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اس مناسبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا حق عطا فرماتا ہے، اور جتنی ان کی استعداد اور جتنی ان کی حیثیت ہے اتنا ہی رب کی طرف سے ان کے لیے وہ حق اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر آگے سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں زکوٰۃ کے دینے کا حکم فرمایا، کہے کا حکم دیا، لیکن جو غریب ہے ان کے اوپر زکوٰۃ کا حکم تو نہیں ہے نا، مالداروں پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر غریب زکوٰۃ کے حکم کا انکار کرنا زیادتی ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا نے خدا کی حکمت کی وجہ سے غریبوں پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، لیکن ماننا پڑے گا کہ اللہ کا حکم ہے وہ، لیکن مالداروں کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے سابقہ سے یہ بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حق کو بندشوں میں باندھنے کی نازیبا کوششیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نازیبا کوشش کی بنیاد پر ان کو مغضوب علیہم والضالین بنا دیا، رادہ درگاہ فرما دیا، مردود فرما دیا۔ کیا فرما دیا؟ حالانکہ اپنے زمانے میں وہ اپنے نبی کی نبوت اور ان کی رسالت کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے تھے۔ عیسائی اپنے زمانے میں اللہ کے مقبول بندے تھے، یہودی اپنے زمانے میں اللہ کے محبوب بندے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے زمانے کے اندر میں اللہ کے بولو اب کیا محبوب بندے، بن جاؤ بھی عیسائی پورے، بن جاؤ یہودی۔ جواب دو بابا، جواب دو، سوال کر رہا ہوں تو جواب دو۔ اب مقبول بندے نہیں ہیں نا، مردود ہے، غیر المغضوب علیہم والضالین۔ اللہ تو نے جن پر غضب کیا ہے، جن کو مردود کیا ہے، ان میں سے ہمیں شامل نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا اس دعا کے مانگنے کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہودی بھی غلط تھے، عیسائی بھی غلط تھے، مجوسی بھی غلط تھے، لیکن ان کی مردودیت اس کی وجہ کیا رہی کہ انہوں نے خدا کے حق کو، جو حق ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دیا تھا اور نبیوں کے ذریعے دیا تھا، اس حق کو انہوں نے دائرے میں بند کرنے کی کوشش کی کہ حق صرف یہی ہے
تو ان قوموں نے جب خدا کے حق کو حالانکہ چل کر خدا کے محبوب بندے ہوئے تھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھنے کے لیے کیونکہ جب تک سمجھے گے نہیں، استقامت نہیں ملے گی، رسمیت رہ جائے گی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے پاس میں اپنا اسلام ایک رسم بنا ہوا جیسے اور قوموں کے پاس ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ ہاں، نماز پڑھ لو، جمعہ پڑھ لو، عیدین پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، گوشت کھا لو، ختنہ کروا لو، یہ رسمیت بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ حق و رسمیت سے کوئی تعلق نہیں۔ حق اللہ تعالیٰ جب کسی بندوں کو عطا کرتا ہے تو اللہ اس حق کا حق یہ تصور کرتا ہے کہ وہ حق ان کے نزدیک جان سے زیادہ، اپنی روح سے زیادہ، اپنے رگوں کے خون کے سے زیادہ قیمتی ہو۔ بتاؤ مسلمانوں، آج ہم حق پر ہیں؟ حق ہمارے پاس میں اپنے خون سے زیادہ، اپنے روح سے زیادہ، جان سے زیادہ؟ ماننا پڑے گا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ابھی حق پر نہیں ہیں۔ حق پر ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق دیتا ہے وہ حق کا حق یہ ہوتا ہے۔ حق کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ حق ان کے پاس اپنی جان سے زیادہ، اپنے رگوں کی خون سے زیادہ، اپنی چاہت سے زیادہ، اپنی مرضی سے زیادہ، اپنی زندگی سے زیادہ وہ حق کا حق ہوتا ہے۔ تو وہ حقدار ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حق کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا بھی مشکل نہیں بلکہ سعادت سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو مسلمان زکوٰۃ دے کر احسان جتاتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ دی۔ یہ نمازی نماز پڑھ کر رب کے اوپر احسان جتاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھا۔ یہ رخ ہے حق کا۔ حق نہیں ملا مسلمانوں کو۔ مسلمان اپنے اسلام میں رسمیت کے نام پر ہے، حق ان کے پاس میں حق نہیں آیا۔ ارے سارے مسلمانوں سے کیوں یہ آقا کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، دو جہاں کے مالک کا نام لینے والے ہیں، اس درجے میں تو قابل قدر اور قابل عصمت ہے۔ کبھی میرے آقا کی امت کو برا مت بولو، کبھی میرے آقا کی امت کے لیے تعانی کا لفظ استعمال مت کرو، کبھی اپنے دل میں ان کے لیے بے عصمتی پیدا مت کرو۔ اس کی وجہ سے رب نہیں بلکہ میرے آقا مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ رب ناراض ہو جائے تو مصطفیٰ شفاعت کر کے اس کو راضی کر لیں گے، لیکن مصطفیٰ اگر ناراض ہو جائے تو رب میرے مصطفیٰ سے نہیں بن پائے گا کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ بڑا بیان کرنے والا، بڑا پیر بن کر بیٹھا تھا، بہت ذکر کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، مفسر قرآن تھا، میں اس سے راضی ہوں، میرے محبوب آپ اس سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ آرڈر نہیں چلائے گا اپنے محبوب پر۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بدعقیدیاں تو نہیں ہوگی کہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ سے نہ مقام کو نعوذ باللہ میرے مصطفیٰ کو بڑھا دے رہے۔ اگر اللہ نے کسی موقع پر کسی روح کے اعتبار سے میرے آقا کا معاملہ اگر آگے بڑھایا تو ظالم اللہ کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو بھی سرنڈر کر۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو اوپر اٹھایا، یہ مسلمان خدا کی محبت میں دھوکہ کھاتا ہے، وہاں پر اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ کر میرے مصطفیٰ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کو دین کی خدمت سمجھتا ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ دین کا اشتہار ہے۔ یہ قرآن پر عمل نہیں ہے بلکہ قرآن کا اشتہار ہے۔ آج ظاہری دین کا رخ بہت دیگر کیوں ہے، پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہا ہے، کن کن اثروں کے ساتھ میں دنیا میں اسلام چل رہا ہے۔ مکسنگ اسلام ہے، اثرات کو لیے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے پاس میں میرے اسلام کے اوپر کسی اور اثر والے اسلام کو میں قبول نہیں کرتا، بلکہ میں نے تو یہاں پر میرے محبوب کو دنیا میں ظاہر کرنے کے بعد میں
اب میرے پاس میں تو قابل قبول صرف اور صرف صبغت اللہ و صبغت الرسول کہ صرف اور صرف ایک ہی رخ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے محبوب کی محبت اور میرے محبوب کی غلامی کا ہے۔ جس دین کے رخ میں یہ رخ نہ ہو، وہ کوئی اور رنگ کو لیا ہوا ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ یہودیت، وہ ہو سکتا ہے کہ نصرانیت۔ یہ بچہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ مراقبے میں جو نیند آ رہی نہیں بیٹھنا، ہر جگہ بیٹھنا۔ پولیس اسٹیشن میں درخواست لے گئے، ایس پی کے سامنے نہیں ہو گئے بیٹھے تھے، درخواست قبول ہوگی۔ ہر مجلس کے آداب ہوتے ہیں، قاضی کے سامنے بیٹھ کے سکوت میں اپنا حجاب قبول کرا ہے، تم بیٹھ جاؤ اسی مراقبے میں، نہیں کیا ہو؟ ادب کے خلاف ہے ہر جگہ کی مجلس کو۔ اس لیے دین کو پہچاننا ضروری ہے، اور دین کو پہچاننے کے لیے دین کا مزاج صحابہ سے سیکھنا پڑے گا۔ بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ دین ہم نے صحابہ سے لیا، کتابوں سے لیا، علم سے لیا، عمل سے لیا، بلکہ کہنوں کے پیروں سے لیا، لیکن دین کے مزاج کو ہم نے مدینے والوں سے نہیں لیا، دین کے مزاج کو ہم نے قرآن سے نہیں لیا۔ اگر ہم دین کا مزاج اگر ان سے لے لیتے، قرآن سے اور میرے آقا کے نعرہ پاک سے، تو جو سکہ میرے آقا کے زمانے ظاہر کے اندر میں چلا، وہ دین کے مزاج کے ساتھ میں دین تھا، تو وقت کی بڑی بڑی طاقتیں قیصر و کسریٰ آ کر پیروں میں گری تھی۔ دین ہے لیکن دین کا مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے، دین تو صحابہ سے لے لیے، شریعت تو صحابہ سے لے لیا، لیکن دین کا مزاج صحابہ سے نہیں لیا، ہم نے یہاں پر اپنے کو بچانے کے لیے یہود و نصارہ سے لے لیا کہ ماڈرنزم کا دین ہم کو چاہیے، ادب اور عظمت اور احترام کا دین نہیں ہونا چاہیے، ہم مال والے ہیں، پیسے والے ہیں، اس لیے اتنی عاجزی اور اتنا اس طرح کا دین ہم نہیں لے سکتے۔ دین تو لیں گے صحابہ سے، لیکن دین کا مزاج یہ ظلم ہوا ہے ہمارا، یا رسول اللہ معاف کیجیے ہم سب کو، کہ دین کے مزاج کو ہم نے میرے آقا سے لینے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور آقا نے جن کو راس عطا کیا وہ ذات صحابہ اکرام کی تھی، صحابہ اکرام سے ہم نے لینے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے دین کو تو بتلایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے تو صحابہ سے، قرآن کی تفسیر ہے تو یہ صحابہ سے، یہ زکوٰۃ کے مسائل ہے تو اس کا استنباط ہم صحابہ سے کرتے ہیں، اور حج کے مسائل ہم نکالتے ہیں تو قرآن سے نکالتے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ میرے بھائیوں، جو روح کی چیز ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ضروریات ہے دین کی، شریعت کی، شریعت احکامات، فرائض، واجبات اور اعمال، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ، یہ ضروریات دین ہیں۔ اس کو تو ہم نے صحابہ اکرام سے لے لیا، لیکن مزاج دین کو اپنی نفس پرستی، اپنی انانیت، اپنی تکبر کی بنیاد پر ہم صحابہ کی چوکھٹوں پر دستک نہیں دے سکے۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، آپ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے وہ قریب ترین لوگ ہیں کہ جن کی قربت میرے مصطفیٰ نے قیامت تک اس طرح سے ظاہر فرمائی کہ وہ سند میرے مصطفیٰ نے ان خلفاء راشدین کو عطا فرمائی کہ سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو کیا کیا کہ اپنے قریب تو حیات ظاہرہ میں رکھا، لیکن ان کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد میں کسی کو جنت البقیع میں بھیجا، کسی کو جنت معلیٰ میں بھیجا، کسی کو افریقہ میں بھیجا، کسی کو کیرلا میں بھیجا۔ صحابہ کرام کی خبریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ،
یہ وہ خلفاء راشدین ہیں، ان میں بھی وہ دو جو سیدنا ابوبکر صدیق بعد الانبیاء کی تحقیق، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے ہیں۔ میرے آقا کا حدیث ہے کہ ان معاملات کے اندر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے امت کے لیے جو دین کا معیار بنایا، وہ اس بات کے ثبوت کے طور پر میرے آقا نے ان کے پردہ فرمانے کے بعد اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد میں ان خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پردہ ہونے کے بعد بھی اپنا قدموں سے دور نہیں کیا۔ پہچان دے دینا جن کو آپ دنیا سے پردہ ہونے کے بعد میرے آقا نے، اچھا میرے آقا کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ وہ میرے آقا کے جانثار اور میرے آقا کے وہ چہیتے صحابہ اور خلفاء ہیں۔ خلفاء تھے بھی اور ہے بھی اہل طریقت جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے لوگوں نے حقیقتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی ان کتابوں میں اس بات کو ظاہر بھی فرما دیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قلم کو اٹھایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے میرے آقا مدینہ منورہ کے اندر میں ان خلفاء راشدین کی خلافت کی وجہ سے وہ اپنے مشیر اور اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے، آج اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی گنبد خضرا کے اندر میں میرے آقا کا جو نظام چلتا ہے دنیا کو چلانے کا، اس میں آج بھی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، اس طرح سے اور بھی 11 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں کہ جن کو آج بھی میرے مصطفیٰ نے نظام عالم کے لیے اپنے ساتھ میں رکھا ہے۔ تو وہ تو ظالم ہوگا جو سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میرے آقا سے دور کرنے کی کوشش کرے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بدل جائے گا۔ اس لیے عقیدہ صحیحہ، عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق، ویسے عمر فاروق، خلفاء راشدین، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ افضلیت الگ ہے، فضیلت الگ ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ فضیلت فضیلت ہوگی اور افضلیت افضلیت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ فضیلت فضیلت ہوگی، افضلیت افضلیت ہوگی۔ میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میری امت کے وہ علماء جو میرے قلب مبارک سے جن کا تعلق ہوگا وہ ورثۃ الانبیاء، جو فرمایا یہ علم کی تہذیب کا حاصل کرنے والے عالم مراد نہیں ہے۔ اس سے میرے آقا نے فرما دیا کہ علماء من صدری، کہ میری امت کے علماء میرے قلب کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اصل وارثین انبیاء اور وارثین مصطفیٰ جس پر میرے آقا نے فرمایا کہ العلماء و ورثۃ الانبیاء، اس سے مراد عارفین اور اولیاء ہیں۔ یہ کتابوں کے پڑھ کر کتابوں کے پڑھانے والے سے مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک اعزاز کی چیز ہے، وہ خدمات لی جا رہی ہے دین کی ان کی، لیکن وہ ورثۃ الانبیاء جو میرے آقا نے فرمایا کہ ہمارے وارث ہیں، اور ایک طرف سے یہ بات فرما دی کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن جن کو وارث بنایا وہ فرمایا کہ من صدری، کے وہ میرے قلب سے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ وہ علماء جو میرے مصطفیٰ کے قلب مبارک سے جڑے ہوئے تھے، ان کی پہچان تو غوث الاعظم کی صورت میں کی جائے گی نا، ان کی پہچان تو غریب نواز کی صورت میں کی جائے گی، ان کی پہچان تو بابا قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں کی جائے گی، ان کی پہچان تو بابا فرید کی صورت میں کی جائے گی، ان کی پہچان تو صابر پاک کی صورت میں کی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اس اعزاز کو اٹھا کر ہم نے یہاں پر لا دیا کہ صرف یہ بھی ایک اعزاز اور خدمت کی چیز ہے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن کتابوں کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے علماء ادب کے ساتھ میرے دوستوں
حق کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر فرما دے۔ اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی اس کو تنقید نہ سمجھے، تنقید نہ سمجھے، یہ خدمتیں بھی مدرسوں کی اور علماء کرام کی قابل قدر ہے، ورنہ امت کے لیے اپنے دین کے معاملات میں قدم قدم پر رکاوٹ ہوگی۔ وہ ضرورت کو پورا کر رہے مدارس دینیہ، اس معنی میں قابل قدر ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان علماء کو ان علماء کے مطابق ان کے مقام پر سمجھیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ العلماء وورثۃ الانبیاء، میرے علماء میرے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ایک آقا نے یہ ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مطابق میرے امت کے علماء ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ کتنا خراب ہو جائے گا کہ نبی کے برابر کسی کو سمجھ نہ جائے، ختم نبوت پر حرف آ جائے گا۔ لیکن حق کے نظاموں کے اندر میں امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے رخ امت کو دے دیے گئے کہ جس کی وجہ سے آج امت حق سے بہت دور ہو رہی ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنا یہ تو کفر کا اعلان ہے، لا نبی والی۔ آقا نے وہاں پر یہ فرمایا کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے، تو نبی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ جبکہ صحابی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، تمام اولیاء ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ عقیدہ صحیح ہے نا۔ تو پھر اس حدیث پاک کے اندر جو میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہوں گے، تو یہاں پر افضلیت بتائی ہے، فضیلت بتائی ہے۔ افضلیت تو بنی اسرائیل کے نبیوں کی ہے جو بالکل اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ اب اس کے لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی نعوذ باللہ وہ توہین کرے، بلکہ افضلیت تو نبیوں کی ہے، عدل کا یہ تقاضا ہے۔ فضیلت میں میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے وہ علماء جن کا تعلق میرے قلب سے، علماء من صدری، میرے قلب سے جو علماء ہوتے ہیں۔ علماء من صدری کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کہ جس وقت میں، جس زمانے کے اندر میں، جس انسان کے ساتھ میں اس انسان کو حق دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان میں وہ میڈیٹر ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء واسطہ تھے، ایسے ہی من صدری والے علماء، ان کے پاس میں یہودی آ جائے، ان کے پاس میں نصارہ آ جائے، چورے اور چمار آ جائے، مسلمان آئے کہ کوئی بھی آئے، لیکن اس وقت میں ان کے قلب سے اللہ تعالیٰ حق کو جاری کرتا ہے، اور وہی حق ہوتا ہے جو ان کی زبانوں سے جاری ہوتا ہے۔ اور یہ حق اہل حق دنیا کے اندر میں جو قیامت تک رہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام جن کو عطا کیا ہے، اس میں حرص نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ یہ حق کس کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے مصطفیٰ نے، کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید اور دوسرے میری آل ہے۔ تو آل سے مراد آل رسول جو ہوں گے وہ سعادات ہوں گے، آل علی اور آل علی ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ کہ جنہی کے ذریعے سے ہر زمانے کے اندر میں اللہ کا حق دنیا میں ظاہر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حق ظاہر ہوگا، حق ظاہر ہوگا۔ اب حق کے ظاہر ہونے کے لیے پہلی پہچان تو میں نے بتا دیا کہ تم کو اور مجھ کو، ہم اپنے بارے میں بہت خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم کو حق ملا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے الگ کے دائرے میں رکھو کہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہودیوں کے طریقے پر یہودی بن رہے ہیں، نصارہ بن رہے ہیں، تو برا مان جاؤں گا نا میں۔ لیکن میرے بچوں، اس سے زیادہ نیند کو اڑا دینے والا امر ہے ہمارے اور تمہارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ جیسے ظاہر کے اندر میں ہم اس اسلام کو اپنی جان دینا پسند کریں گے، مگر اس تانے کو برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی کسی کو یہودی کہہ دے، کوئی نصرانی کہہ دے، کسی کو مجوسی کہہ دے، کسی کو بدعتی کہہ دے، کسی کو کافر کہہ دے، برداشت کریں گے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ واقعتاً ہم حق پر ہیں۔ کیوں؟
کہ اس دنیا میں تو ہر جگہ اپنے حق پر ہونے کی دعوت اور دلیل پیش کر رہے ہیں. حق کیا ہے؟ حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان ہمارا مسلک، ہماری جماعت، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری تفسیر اور ہمارے نظام، ہماری خانقاہ یہ نہیں ہے. حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کے سپاہیوں کی پہچان اللہ جن کو حق عطا فرماتا ہے وہ حق ان کے پاس ان کی جان سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ حق ان کے رگوں کے اندر میں خون کی طرح سے کہ خون کو آدمی کے رگوں سے نکالنا ممکن نہیں ہوگا نا، اس طریقے سے حق کا ان کی ذات کے روح سے تعلق ہوتا ہے اور خون کی رگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اب میں اور تم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان تو ہے لیکن حق ہمارے پاس میں ہے، حق ہمارے پاس میں ہے. دوسروں کو نہ حق بولنا بہت آسان ہے، لیکن یہ خانقاہ محمدی ہے میرے بچوں، میری بچیوں، اپنا جائزہ لو. زندگی کا ایک ایک وقت پلٹتا جا رہا ہے. سلسلوں میں داخل ہونے کے بعد میں سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے. کیوں زندگی کو برباد کرتے ہو؟ یہ سوچو، جائزہ بھی تو لو کہ واقعیت حق ہمارے اندر میں آ رہا ہے. دوسروں کو برا بننا، دوسروں کو باطل بولنا، دوسروں کو گمراہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن کیا ہم حق پر ہیں؟ اور حق پر ہے اس کی پہچان کیا؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہمارے پاس میں حق، اور آسانی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ دین، اور اس سے آسان کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ شریعت، اور اس سے آسانی کے لیے حق کی راہ کی رہبری میں کر دیتا ہوں کہ حق کی جو روح ہے، حق کی جو روح ہے، صحابہ سے پوچھو کہ حق کی روح تمہارے پاس میں کیا ہے، تو صحابہ کہیں گے کہ حق کی روح تو صرف اور صرف، برداشت کرو گے؟ یہ جواب پورا نہیں ہوگا کہ ہم نمازی ہیں، ہم مرید ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں، ہم تفسیر سننے والے ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، ہم شریعت پر چلنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم زکات دینے والے نہیں. کیوں کہ یہ اعمال کرنے والے حق کی پہچان کے نہیں، اس لیے کہ یہ ظاہری اعمال تو منافقوں میں بھی تو تھے، یزیدیوں میں بھی تھے، تو کیا ان کو بھی حق مانیں گے؟ نہیں مان سکتے نا. تو پھر حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان اپنے دل پر لکھ لو. اعمال حق کی پہچان نہیں ہے. ظاہری شریعت یہ تمہارے عادت کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تمہارے قوم میں ہونے کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. مسلمان ہے نماز پڑھنا پڑتا ہے، مسلمان ہے زکات دینا پڑتا ہے، مسلمان ہے روزہ رکھنا پڑتا ہے، مسلمان ہے قربانی دینا پڑتا ہے. یا پھر کسی کو عادت ہو گئی کہ چلو عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھ لیے، مغرب پڑھ لیے، فجر پڑھ لیے، مغرب میں آ گئے ذکر کر لیے، ماشاءاللہ جمعہ آ گیا درود شریف پڑھ لیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیے اور یہ کر لیے. یہ تو عادت کا بھی دین ہے. لیکن حق کا دین کیا ہوگا؟ حق کے دین کی پہچان یہ کہ وہ ہر لمحے اپنے آپ کو دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر قربان ہونے کی خواہش رکھے گا. دھوکے میں مت پڑو میرے خانقاہ محمدی کے بچوں. حق بتانے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں. پیر پرستی تمہارے اندر میں ہے تو گمراہ ہوگے تم بھی. مسلک اور جماعتوں کے نظاموں کو لے کر اگر تم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو تو رخ کو موڑو. حق کے حق کی پہچان خدا کی قسم صرف یہ ہے کہ تمہارے اور میرے دل کا ایک ایک لمحے کا تقاضا یہ ہو کہ جیسے پیاس لگے تو ٹھنڈے پانی نہ ہے. نہیں تقاضا. نیند آ جائے تو میٹھی نیند، عمر ہو جائے تو شادی، غربت آئے تو مال. خواہش چھوٹی کی نہیں ہوتی. خواہش یہ ہو خدا کی قسم. اس لیے صحابہ کی زندگی کے اندر میں خواہشیں میں صرف حق کے ظاہر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی خواہشیں یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم بڑے پکے نمازی بن جائے، ہم تہجد گزار بن جائے، ہم زکات دینے والے بن جائے، لوگوں میں ہم دیندار مشہور ہو جائیں یا حج کرنے والے بن جائیں. صحابہ کے اندر یہ رخ نہیں تھا.
صحابہ سے اگر حق پوچھو، خدا کرے کہ امت کو یہ حق سمجھ میں آ جائے اور خدا ان خانقاہ محمدی کے ان چوکھٹوں سے پھر سے اس حق کو اللہ کرے کہ امت کو نصیب ہو جائے، اور امت کو نصیب ہو جائے، امت کو مل جائے۔ وہ کیا ہے حق؟ ذکر کر کے، مجلس اٹینڈ کر کے، خانقاہوں میں لنگر کھا کر، لنگر کروا لے کر، حج کر کر، روزے رکھ لے کر، یہ نہیں ہے۔ بلکہ حق کا حق کیا ہے کہ ہر لمحے تمہارے میرے دل کے اندر میں صرف یہی منزل رہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ شدت کی پیاس کے تقاضے پر ہم کو ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی یہ حق ہے؟ حق میں تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ دین تو ہم نے قرآن و حدیث اور صحابہ سے لے لیا، لیکن دین کا مزاج اور دین کا حق ہم نے صحابہ سے نہیں لیا۔ اگر صحابہ سے لیتے تو پھر صحابہ تو یہی بتاتے تھے کہ دین کا حق تو ہم نے صرف یہی جانا، اور یہی ہمارے آقا نے ہم کو جو حق ادا کیا ہے دین کا حق اور دین کا مزاج وہ یہ تھا کہ ہر صحابی فدائے مصطفیٰ تھے۔ ان کے زندگی کی آخری خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے آقا کی مرضی پر خود کو قربان کر دوں۔ ہے یہ خواہش؟ ہم کو اپنے مکانوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اچھے کپڑوں کی، اچھے کھانوں کی، آج رات ہوگی تو کل کو کتنا کمائیں گے، کل کو کیا پلان بنے گا، اب دسترخوان بچھے گا تو کیسا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حیوانوں کی طرح سے زندگی گزر رہی ہے تمہاری ہماری۔ حق کیا ہے کہ خدا نے اگر تم کو حق عطا کیا تو یہ پہچان قائم کر لو، حق شریعت اور دین نہیں ہے، حق دین اور شریعت نہیں ہے، بلکہ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو وہ حق کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اور اپنے جسم کے رگوں میں خون سے زیادہ اس پر فریفتہ اور اس پر مر مٹنے والا وہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات تمام صحابہ کے اندر تم کو مل جائے گی۔ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اب یہ بات خانقاہ والوں کو ضرورت نہیں ہے، مرید بنتے بس بات ختم ہو گئی، گمراہ ہو گئے ہیں۔ تمہارے پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے بلکہ شیطان کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں۔ خانقاہ کو نہیں آ رہے ہیں تم بلکہ گمراہیت کے گہوارے میں آ رہے ہو، اپنے اغراض و مفادات کے لیے اگر آ رہے ہو، خانقاہوں کی محفلوں اور خانقاہوں سے جڑے ہوئے اگر اپنے اغراض اپنے دنیا کے لیے آ رہے ہو تو گمراہیت کے راستے پر ہو۔ حق لینے کے لیے آؤ تو اپنی زندگی کا خود جائزہ لو، پہچان مشکل ہوگی حق کی۔ بہت اچھا لگے گا نا جی 20-20 ہزار 50-50 ہزار لے کر مولوی اچھل کے بیان کر کے وہ وہابی، وہ دیوبندی، وہ اہل حدیث، وہ جہنمی، وہ بدعتی، وہ رضوی۔ بہت برے ہی لوگ تو دوسروں کو برا بولتے ہیں۔ برا بولو تو سمجھو تو اپنی ذات کو سمجھو۔ خانقاہی نظام، خانقاہ محمدی اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنے کا نظام ہے۔ اس کے لیے یہاں کی محفلیں، یہاں کی مجالسیں ہیں، اس کے لیے روزانہ مغرب کے بعد کی تربیتی محفلیں جو سنتے ہیں آپ لوگ، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو میرے خواجہ خواجگان کا کرم ہے کہ ایک طبقہ اور ایک امت اور میرے آقا کے سرفروش اور میرے آقا سے چاہنے والوں کی ایک ایسے طبقے کو پیدا کرنا چاہا جا رہا ہے ان خانقاہوں کے ذریعے سے، جو اس مزاج کے اعتبار سے پھر سے دنیا میں حق کے مزاج کو دنیا میں ظاہر کر دے۔ آج حق، اچھا حق ایک ہوتا ہے کہ کئی ہوتے ہیں؟ ارے بولو جی، حق تو حق تعالیٰ کا ایک ہی حق ہوگا۔ اب دین کے کتنے نظام ہیں، ہر ایک حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ خانقاہ والے بولے کہ ہم ہی حق پر ہیں، مدرسے والے بولے کہ ہم ہی حق پر ہیں، جماعت والے بولے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اچھل کود کر کوئی حدیث کو لے کر ہم اہل حدیث ہم ہی حق پر ہیں۔ کوئی حدیث پر تو آیا، تو قرآن پر کب آئے گا؟ دوسری زندگی ملے گی تجھے؟ سب کے ساتھ میں حق پر آ، اور حق خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ حق کچھ نہیں ہے۔ یہ حق کی پہچان بات کے بانیوں کا دیا ہوا نہیں، بات کے علماء کا دیا ہوا نہیں ہے،
بلکہ یہ حق جو رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے سے امت کے پہلے طبقے کو عطا کیا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہے کہ جن کی پہچان حق کی یہ تھی کہ ہر صحابی کیا کہتا تھا، ہر صحابی اب تو امت کے رخ کو موڑ کر کیا کر دیا گیا معلوم ہے؟ ہائے ہائے، قریب کے زمانوں کے اندر میں ٹانڈوں کا نظام، قبیلوں کا نظام تھا اور لوگ دیہات میں بنڈیوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، تو اس وقت میں چوروں کا نظام بھی یہ تھا کہ وہ ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے بڑی مکر کے ساتھ بڑے مشہور راستوں کے اوپر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ ہمدردی کر کے آپ کہتے کہ بھائی تم لوگ کہاں جانا ہے؟ اچھا فلاں جگہ جانا ہے، اچھا ٹھیک ہے، پانی پیو، یہ کرو وہ کرو. تو وہ بیچارے بولے بن کے اندر اپنا محسن سمجھ لیتے، بڑے ہمارے محسن ہیں، یہ جنگل ویرانے کے اندر میں ہمارے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تم کو راستے سے ادھر سے جاؤ تو ذرا لمبا ہے، یہ علاقے میں چونکہ ہم رہتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ میں بچے عورتیں بھی ہیں اور بجائے اس کے یہ لمبے راستے سے جانے کے لیے 3 دن لگ جائیں گے، 4 دن لگ جائیں گے. یہ راستہ بالکل قریب کا ہے اور جانوروں کے لیے ہریالی بھی ہے، تمہارے لیے سہولت بھی ہے، چشمے بھی ہے، پانی بھی ہے، اس راستے سے چل جاؤ، ہم پر بھروسہ کرو، تو ہم تمہارے محسن ہیں کہ وہاں پر پانی بھی ہے، چشمے بھی ہے، جانوروں کے لیے ہری گھاس بھی ہے اور مختصر 4 دن کا سفر ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اب اس میں آپ 2-2.5 دن کے اندر پہنچ جاؤ گے. اب 4 سادے سیدھے لوگ، ہر وضع محمدی بن کر آتی ہے، یہ بھولے جانے کیا ہے، یہ حقیقت مستوی کیا ہے. مگر یہ بھولے بھی نہیں ہیں نا، بھولے بھی تو نہیں ہیں. سر میں درد کی گولی لینا ہے تو اچھے ڈاکٹر سے دکھا کے لیتا ہے، بھروسہ مسجد کے امام پر نہیں کر لیتا، جو اچھے جھوٹے اوپر پہن کر آئے اس پیر پر نہیں کر لیتا، جو زور سے بیان کرنا جانتا ہے اس پر بھروسہ نہیں کرتا نا جی. تو یہ بھولا پن ہے. اس معنی کے اندر میں تو یہ ناقدری ہے، یہ اپنے آپ کی دین کی ناقدری ہے. جان دو نہ کہیں کو اپنے کو ٹینشن، اپنے چلو جہاں سے جتنا جیسا مل جا رہا ہے، جیسے مزاج کے ساتھ میں پوچھو کہ ہاں کیسا ہے یا اچھا ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے مزاج کے ساتھ میں. ہاں شریعت میں سود حرام ہے نا، مگر وہاں کے مدرسے سے ذرا اس کے اندر میں گنجائش نکال دیتے ہو. طلاق ہو گئی نا بیوی کی، اب نہیں نا تو نہیں، ذرا فلاں دارالفتہ کو جاؤ، وہاں پر بھی کوئی گنجائش نکال دیں گے. تو حق سے جس کا قدم ہٹ کر حق ہی ہے، حق والے کی پہچان تو یہ ہو جائے گی کہ وہ حق کے سامنے کسی چیز کو گوارا برداشت نہیں کرے گا. اس کے سامنے تو روح کانپ جائے گی اس کی کہ حق اللہ کا ہے، شریعت مصطفیٰ کی ہے، اس کے خلاف میں کروں کیسے؟ میری زندگی کس کام کی زندگی کو قربان کروں گا لیکن شریعت کو نہیں چھوڑوں گا. وہ تو وہ خود فیصلہ کرے گا. لیکن اب یہاں تو گنجائش نکالنے کے لیے جاتا ہے، وہاں اتنی سہولت، وہاں بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ لو، جس پوائنٹ پر بھی پڑھ لو اور یہ بھی کر لو، وہ جہاں اپنا خواہش پورا رہو. دین کہاں ہے؟ وہ بہروپا پن ہے نا. وہ دین کو سمجھنا ہو تو صحابہ سے، اور وہ بھی دین میں دین کے حق کو سمجھنا بھی ہے تو صحابہ سے سمجھنا پڑے گا. دین کے حق کو سمجھنے کے لیے صحابہ سے، دین کے حق کو حق کے سمجھانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے جن پر خاص نظر کرم فرمائی تھی وہ خلفائے راشدین کی صورت میں تھے، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو ان کی تمنا کیا ہوئی تھی؟ تمنا کیا تھی ان کی؟ ان کی تمنا یہ تھی کہ یا رسول اللہ، مکے میں آپ کے ساتھ، مدینے میں آپ کے ساتھ، اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں اب آپ کے دیدار کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے. یا رسول اللہ، سب کچھ ہو آپ کے لیے، ہم نے اپنی زندگی کے لیے رکھنے کو لگایا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کی دعائیں یہ تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چاہتوں کی چاہت یہ تھی. آپ بتا رہا ہوں، میں مسلک اور جماعت نہیں بتا رہا ہوں، پیری مریدی
اور مدرسے اور علم اور جماعت نہیں سمجھا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو حق میرے مصطفیٰ نے آپ کو دیا تھا اس کی پہچان یہ تھی کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو ان کی دل کی خواہش یہ تھی کہ زندگی بھر تو آپ کے قدموں پر لگے رہے، لیکن یا رسول اللہ نظر کرم کر دیجیے کہ اب ہمارے جانے کے بعد میں بھی آپ کے نعرہ پاک کو چھوڑ کر جانا ہمارے لیے مشکل ہے، اپنے پاس رکھیے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حق کی پہچان یہ تھی کہ وہ یہی رب سے مانگے اور میرے مصطفیٰ نے اپنے نعرہ پاک میں آپ کو جگہ عطا کی ہے. سمجھ آ رہی حق سے بہت دور ہو گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کے اس دنیا سے جانے کے وقت میں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین جن سے قصر و کسرا کانپتے تھے، بعد میں یوں فرمایا کہ میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. جب محسوس کیا کہ جانے کا وقت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر حجرے مبارک کے اندر میں مدینے کی مٹی کی تعظیم اور عظمت کے اندر میں فرمایا کہ چار پائی پر میں نہیں مروں گا، اس لیے کہ مدینے کی مٹی ہے، مجھے مٹی میں اپنے زلفوں کو ڈال دے دیجیے، میں زمین پر پڑوں گا. ان کا ایک روح تھا وہ محبت کا، نہیں تو تم بھی جنونی بن کر کے بکلا بارنا چھوڑ دے کے بیٹا چھوڑ دے کے زمین پر لوٹنا شروع کرو تو تمہارے ماں باپ تو میرا جان لے لیں گے. ارے ہمارے بچوں کو دیواریں بنا دیے، ہمارے بچوں کو مشرک بنا دے رہے، ہمارے بچوں کو پاگل بنا دے رہے، ایسی مصیبت مت لاؤ میرے اوپر. مگر میں ڈرنے والا بھی نہیں ہوں دنیا سے، مجھے ڈر نہیں ہے. خدا کی قسم ہم تو مرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. کوئی ایسا رخ مل جائے کہ مرضی مصطفیٰ کے اوپر ہماری جان، ارے ایک جان ہے جسم میں جتنے ڈھونڈتے خدا کی قسم، اگر یہ بھی آقا کی مرضی اور مسکراہٹ پر کام آ جائے تو کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مٹی پر پڑے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں، آئے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور سرکار کے خلیفہ ہیں. اٹھا کر آپ کے سر مبارک کو اپنے زانو مبارک پر رکھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تھوڑا ہوش آیا، فرمانے کہ عبداللہ ابن عمر کہ تم نے کیوں کیا؟ میرے سر کو میری زلفوں میں مٹی لگ رہی تھی. مدینے پاک کی، مدینے پاک کی نا جی چوکھٹ مدینہ، نعرہ پاک مصطفیٰ، نعرہ کہا رہتے ہیں زمین پر، اس لیے زمین کی مٹی سے محبت ہونی چاہیے. اس لیے زمین مٹی سے محبت ہونی چاہیے. اور میرے مصطفیٰ اپنے عاشقوں کو اپنے مدینے کی مٹی سے نسبت ان کو عطا ہی کرتے ہیں. اس لیے سمندر کے نیچے بھی تو زمین ہے نا، ہاں تو مدینے کی زمین سے دنیا کی ساری زمین تو ملی ہوئی ہے. اس لیے بخاری مسلم شریف کی حدیثوں کے درمیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا زمین کو بنانے کا تو آٹے میں سے جس طرح سے وہ پیڑا نکالتے ہیں اس طرح سے زمین کو کھینچا تو پیڑا اور آٹا پانی بازو بڑھتا چلا گیا اور زمین نکلی. تو زمین تو ایک ہی جنس کی ہوئی نا. فاصلوں کو اگر تکلف ہو ہم ان سے دور نہیں، مدینہ ہم سے دور نہیں. لیکن جو نعرہ پاک مصطفیٰ اور مدینے کی زمین کے جو قدرداں ہوں گے اور جن کی دعائیں یہ ہوگی کہ یا سرکار آپ کی نعرہ پاک کی نسبت ہم کو نصیب ہو، اسی میں جینا اسی میں مرنا. اب تو یہ نعتوں میں پڑھتا ہے کہ مدینے میں 2 گز زمین دے دو، تو یقین کرتا اپنے مدینہ جانا نصیب نہ، دھوکہ کھا رہا ہے وہ. آقا ہی کی جو زمین ہے مدینے ہی کی تو نسبت ہے اس کو. اگر تو مدینے والا اپنے دل کو بنایا تو وہ نسبت مدینہ تو تجھے عاجل آباد میں ملے گی، مگر بنانے کو تیار نہیں ہے نا. رجسٹریاں بھی تو کروانا. ہاں مدینے کی ان زمینوں کی نسبتوں کی رجسٹریوں کے رجسٹر آفس کہاں پر ہے؟ ہندوستان کے لیے مدینے کی زمین اور نسبت کا رجسٹر آفس خدا کی قسم خواجہ خاقان کی چوکھٹ ہے. اس سے کٹوا دیا گیا تجھے، ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ کو اور لے کر چلنے والا
100-150 سال کے گیاملروں کے نظاموں کو تو نظر بھر کے دیکھتا ہے، لیکن جو چوکھٹے غریب نواز ہے، جو مدینے کے ساتھ میں نسبت ہے، امت کو وہاں سے رکھا دیا گیا. پھر اب پورے ہندوستان والوں کے لیے، بر اعظم ایشیا والوں کے لیے، اب ان نسبتوں کے حاصل کرنے کے لیے مدینے والوں نے یہ کرم فرما کر فرما دیا کہ معین الدین کہ تمہارے جو عاشق اور تمہارے نسبت جو اہل بیت ہوں گے وہ پورے بر اعظم ایشیا میں جہاں بھی جا کر ان کو جہاں پر زمین کا وہ آفس، اولیاء کے آستانے کیا ہوتے ہیں؟ مدینے کی زمین کے رجسٹرڈ آفیسز ہوتے ہیں. وہاں پر نور مدینہ، نسبت مدینہ ہوتا ہے. اس لیے ہم اولیاء کی چوکھٹوں کی تعظیم کرتے ہیں، کرواتے ہیں. مگر صدمہ ان کو ہے نا جی، مندروں کے بتوں سے ان کو نفرت نہیں، شراب خانوں سے ان کو نفرت نہیں، مگر یہ کیا ہے قدم بوسی، اور یہ کیا ہے آستانوں پر جانا، یہ کیا ہے شرک. اچھا شرک کی نئی تعلیم دینی، یہودیوں نے دیا سو کر شرک کی تعلیم یہ. تو فارغ التحصیل مدینے کی یونیورسٹی میں نہیں ہوا، تو فارغ ہوا تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوا کہ تو تعظیم کو شرک کہتا ہے. کہاں کا پروڈکٹ آف امریکہ، پروڈکٹ آف اقوام، ڈگری آف واشنگٹن، اسرائیل کہ تعظیم اور ادب کو تو شرک کہتا ہے. تو رجسٹریشن آفس ہوتا ہے اولیاء کے آستانے. ایک اگر سادہ سیدھا مسلمان جا کر ایمان والا وہاں پر تعظیم کے ساتھ میں اللہ والوں کی نسبت پر، چونکہ مدینے کا نور مانیں گے نا جی، ہاں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ منواتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، منواتے ہیں نا جی، نہیں منواتے. کوئی کتنا بھی مخالف کرو، تو تمہارے بابا کا نام کیا، دادا کا نام کیا، خبر ہاں وہ اس قبرستان میں ہے کہ وہاں پر کدھر ہے، یہ دادا پڑھتا تھا کدھر ہے، کیا نہیں گم ہے. اور کوئی اولیاء کتنے سال، 400 سال، حضرت یوسف ہے ہاں وہیں سے، کہیں اور نہیں ہے. تیرے باپ کی قبر کو تو نہیں جانتا، دادا کی قبر کو نہیں جانتا. ان کی پہچان خود اس بات کی علامت ہے کہ وہاں نور ہے. آنکھوں پر پٹی بندی جاتی ہے نا، اسی تو آنکھوں کی پٹی کو نکالنا حق کی خدمت ہے. اس لیے خانقاہ محمدی کا مقصد بے وجہ کے نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ امت کو اولیاء سے قریب کرو، اولیاء کے نظاموں سے قریب کرو. یہ حق کا نظام ہے، یہی حق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آنکھوں پر پٹی ہے کہ نہیں؟ جہاں نور ہے وہاں پر ظلمت، شرک. جہاں ایمان و معرفت ہے وہاں پر شرک ہو رہا ہے، اور جہاں شرک ہے، ارے وہ کام ذرا اٹک گیا ہے. جاؤ نا میرے صاحب کے پاس میں، جاؤ ایم پی کا ان سے تعلق ہے نا جی، کلکٹر کے پاس میں ہے نا جنہوں پی ایس سی ہے، وہ شرک نہیں ہے. جہاں ایمان ہے وہاں شرک کہہ رہا ہے، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا بول رہا ہے، اور جہاں اندھیرا ہے اس کو اجالا بول رہا. کام بندے کہ وہاں پر چلے جاؤ، ہاں کلکٹر صاحب سے، ایم پی صاحب سے، پی ایم صاحب سے اور فلاں سے کام اچھے بن جاتے، ہو جاتا وہ کام. تو یہ تو شرک ہے میرے بابا، یہ شرک نظر نہیں آ رہا تمہیں. اور جہاں نور ہے، جہاں جانے کے بعد میں اللہ یاد آئے گا. جائیں گے آپ حاجی شاہ ولی کے پاس میں، حضرت یوسف کے پاس میں، تاج الاولیاء کے پاس میں، کسی بھی اولیاء کے آستانے پر، یا غوث پاک کے نشان اور چلے پر بھی جاؤ گے تو جا کے کیا پہچان ہوگی جی؟ یاد آئے گی اپنی جماعت، مسلک یاد آئے گا، اپنا نمازی من یاد آئے گا کہ دیکھتے ہوئے کہ نہیں تو اللہ کے ولیوں کا نظام ہے. ارے وہ پردہ ہو کر بھی بے پردہ ہے اللہ کی پہچان میں، اور تو ظالم امت اور انسانیت کو ان سے روک کر خدا کا باغی بن رہا ہے، گمراہیت کا پیغامبر بن رہا ہے. تو روح کو کاٹنے والا اور حق کو دنیا سے طرف کرنے والا، جو کام یہود و نصارہ نہیں کر سکتے تھے وہ مسلمان مسجد اور منبروں سے کر رہا ہے. اولیاء سے امت کو کاٹنا سب سے بڑی گمراہیت ہے نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں، حق کی پہچان صرف یہ ہے، حق کی پہچان صرف یہ ہے، حق شریعت اور دین اور احکامات یہ اعمال شریعت ہے. لیکن حق کی پہچان صحابہ سے اگر پوچھو تو صحابہ صرف ایک پہچان حق کا حق یہی دیں گے کہ ان کا مقصد جو تھا، حق جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ہر صحابی اپنے قلب، اپنے رگوں کے خون کے ساتھ
اور اپنی چاہتوں کی آخری منزل وہ کیا چاہتا تھا؟ دعا لے کے برکتیں حاصل کر لوں. جو ایسا سوچے نا وہ مردود ہو گئے. حضرت بلتا غالباً بکریوں میں دعا کر پائے، بکریوں میں برکت کی دعا، دور ہوتے 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 بہت دور ہو گئے. اور سرکار نے فرمایا کہ مال کی محبت نے اس کو بہت دور کر دیا. پھر صحابہ کیا کہیں گے؟ ان کی آخری خواہش اور ان کی آخری تمنا، ان کے حق کی پہچان یہ تھی کہ صرف یہ ہے کہ مرضی مصطفیٰ پر میں قربان کر دوں اپنے آپ کو. جو اس زمانے میں حق تھا، خدا کی قسم قیامت تک وہ یہ حق رہے گا. اب تم اپنے آپ کو اہل حق سمجھ رہے ہو. کیسے اشتہار لکھے تھے؟ اہل حق. اچھا خدا نے سند دی تیرے کو، باقی سب باطل. سرپھرے پاگنا ہے نا جی. علم کے نشے کے اندر میں جاہلوں کے باپ بنے ہوئے ہیں، اپنے کو اہل حق کو کہہ رہا ہے. تو شک ہے تجھے کہ گمراہیت ہوگی ہے کہ نہیں کی. جو شک پا رہا کوئی ظاہر کرے گا نا. بیگم صاحبہ میں تمہاری بیوی اگر تمہارے سامنے 2-4 منٹ اور 10 منٹ بولے تو کیوں شک میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اہل حق ہم ہیں، اہل حق. وہ روک بھی ذرا ختم ہوا، نہیں تو حیدرآباد کے اندر میں تھے وہ اشتہارات کے اوپر اہل حق. اہل حق کون ہے؟ نعتوں کے اندر میں شرک سے نعتیں پاک کرتے. ماں کا کیا پہچان یہ پڑھتے ہیں؟ تم اہل حق تو باقی سب کو اہل باطل سمجھ رہے ہو. اور جن کو اپنے حق ہونے میں شک ہو انہیں تو ظاہر کرے گا بار بار کہ میں حق پا رہا ہوں. اس لیے غوث و خواجہ نے کبھی ایڈورٹائز کیا تھا اپنا اولیاء نے، حضرت یوسف بن راجن چھبری نے پوسٹر لگایا تھا کہ ہم اہل حق ہے، اہل حق ہے. حق تو حق کی پہچان تھے وہ، جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہی میرا دوست ہے. یہ ہے نا کہ حق کی پہچان. اب وہ بناوٹیں ڈال کے دھوکہ دینے کے لیے اوپر کے روپوں میں تو وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑتا کہ حق اہل حق. تیرا اپنے کو اہل حق کہنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے غلط ہیں. جو دوسروں کو غلط بولے وہ خود غلط ہے. غلط انسان ہی تو غلط بولے گا. اس لیے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ تھی کہ وہ اپنی خواہش، اپنی چاہت میں اپنے رگوں کے خون سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ صرف آقا کی مرضی پر خود کو قربان کرنے کے لیے تیار کرنا ان کے حق کی پہچان تھی. اب اس پہچان کے مطابق میں تم کتنے ہیں، میں کتنا ہوں. اب مجبوری کا یہ نظام ہے. مرید بنے ہیں تو جانا ہی پڑتا ہے، مرید بنے مسلمان بنے تو نماز پڑھنا ہی پڑتا ہے. یہ تو مجبوری کا دین ہے، عادت کا دین ہے. اللہ کو یہ دین مطلب نہیں ہے. پھر حق اللہ ہم کو دے دے. حق اللہ سے مانگو. حق مانگنا اللہ سے پڑے گا. حق اللہ سے مانگنا پڑے گا. اہدنا الصراط المستقیم. حق اللہ سے مانگنا پڑے گا. رسول اللہ نہیں دیں گے. رسول اللہ کو کنسیشن میں امت کی مغفرت کراتے ہیں کالی کملی میں چھپا کر. کیا کرواتے ہیں؟ یہ بچہ ہماری بشارت دیکھا کر دیکھا ہے کہ کوئی کہنے والے کوئی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا آقا تو وہ ہیں کہ جو اپنے نعرے میں پاک میں ساری امت کو چھپا کر جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں. آقا کی ذات تو وہی ہے. منافقین آئے جنہوں نے صدمہ پہنچایا، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میرے آقا آگے بڑھ گئے. وہاں پہچان نہیں ہو سکتی. حق کو مانگو تو اللہ سے مانگو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر کے حق کی پہچان کے لیے نعرے پاک مصطفیٰ میں بھیجیں گے. وہ حق والے ہوں گے کہ جو رب کی طرف سے نعرے پاک مصطفیٰ میں آئے وہ حق کی پہچان والے ہوں گے. صحابہ اللہ کی طرف سے حق کی طرف میں آئے، اللہ کی طرف سے آئے. اور الٹا فارمولا کیسے چلتا ہے؟ اللہ ہی اللہ نہ جی مصطفیٰ نہیں. مصطفیٰ میرے آقا بھی کیا کہ اللہ کی پہچان کرا. ارے پاگل، پہچان کرا تو وہاں سے حق کو مانگے تو کہاں بھیجے گا اللہ تعالیٰ؟ کہاں بھیجے گا؟ اپنے پاس میں رکھ لے گا، جھولے میں جھلائے گا عرشدائی پر. ہاں بڑا پہلوان 15ویں صدی میں توحید بولنے والا ہے، حق بولنے والا ہے. ہاں عرشدائی پر جھولے میں جھول. کیا کرے گا؟ جس کو حق دینا ہے نعرے پاک مصطفیٰ بھیجے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. بھیج دے گا. جا مجھ سے حق مانگ رہا ہے، حق ہونا ہے تو جا میرے محبوب کے نعرے پاک میں. سمجھ میں آئے؟ اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حق کے ساتھ اللہ بھیجا ہے تو میرے آقا کہیں گے اچھا
چلو بات آگے بڑھ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ حق کی طلب میرے تمہارے اندر پیدا فرمائے. حق کی پہچان ضروری ہے. حق کی پہچان اپنے اعمال پر خوشبت ہو, باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن مت کھلواؤ. تمہاری چشتیہ رومان, تمہاری خانقاہوں کو آنا, تمہارا مرید بننا, تمہارے نظاموں کے اندر میں چلنا, یہ ظاہری پھول ضرور ہے, لیکن تم ہر لمحے اس بات کو دیکھو کہ میں حق پر ہوں, اللہ نے مجھے حق دیا ہے. اپنا چیک اپ کرواؤ کہ اس کے اندر میں کہ تمہاری زندگی کی آخری تمنا اور آخری ہچکی اور آخری سانس کی چاہت یہ ہو کہ صرف میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, مسکراہٹ نصیب ہو جائے. تو سمجھ لینا کہ تم حق والے ہو. اگر یہ نہیں ہے, کتنا بھی ذکر کر لو, کتنا بھی عمل کر لو, کتنا بھی تہجد پڑھ لو, اور کتنا بھی تہجد میں سجدہ خالی پیشانی لگڑ کر ایک بیچارہ ہمارا دھن مارتے رہتا ہے, یہاں پر مار لے کے سر پھوڑ لے, تیرے سر پھوڑنے سے دیا امانت سر اللہ کا نا اور پھوڑ دے رہا خود. یہ معاملات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس روح کو اختیار کر. اللہ جس کو حق دے گا وہ نعرہ پاک کے مصطفیٰ کو بھیجے گا. نعرہ پاک کے مصطفیٰ کی دولت اور خیرات جہاں پر حق ملتا ہے اس کے راستے صرف آل علی اور اولاد علی اور یہ اکرام ہے. جو بھی ٹھیک ہے. اس لیے امم سابقہ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے نا, جو کہ اس زمانے کے اندر میں ان کو اللہ کی رضا اور اللہ کے راضی ہونے کا جو کچھ بھی پروانہ ملا ان کو اپنے زمانے کے رسول کے دین پر چلنے سے ملا. لیکن آج میرے آقا کے دین کے آ جانے کے بعد میں وہ حق پر نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کا قانون بدل گیا کہ اب جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو میرے محبوب کے نعرے میں پاک میں آنا پڑے گا. عیسائیوں کو بھی خدا نے یہی کہا, یہودیوں کو بھی یہی کہا, نصارہ اور مجوسیوں کو بھی یہی کہا. میرے بھائی, ہم کو اعتراض ہے کہ ان عیسائیوں پر, یہودیوں پر اس سے زیادہ اعتراض میں اپنے مزاج پر کروں, نفرت اپنی نفرت سے کروں, اصلاح اپنے نفس کی میں کروں کہ وہ آسمانی مذہبوں پر رہ کر میرے آقا کے دنیا میں ظاہر ہو جانے کے بعد میں وہ میرے آقا کے نعرہ پاک پر نہیں پہنچے اور اٹک کر رہ گئے وہاں پر, تو وہ گمراہ مغضوب علیہم الضالین ہوں گے. اگر میں میرے آقا کا نام لے کر بھی شریعت میں اٹک کر ہوں, دین کے اعمال میں اٹک کر ہوں, اٹک نہیں بولیں گے نا, میں نمازی ہے, تم کہاں پڑھتے نماز, میں علم والا ہوں, تمہارے پاس کہاں جاہل ہے, اٹک گیا ہم نے تو. اور کیسا اٹکا, مکڑی کے جالے میں مکھی کا اٹکنا ہے. کتنا بھی جتنے ہاتھ پاؤں مارے گا اپنا پھنسے گی, اور مکڑا جو رہتا نا وہ سکون سے دیکھتے رہتا, نظارہ کرتے رہتا. وقت آئے گا تو جا کے نرم غذا بناؤں گا اس کو, کتنا بھی پڑا لے تو پڑا لے گا وہاں پر. جماعت پہ جماعت بدلتی جائے گی, جماعتوں میں سے جماعتیں نکلتی چلی جائے گی. اب کسی صدی کے اندر میں کتنی جماعتیں نکل گئی تھی. اچھا, ان کا وجود 150 سال پہلے تھا نہیں, وہ زمانے کے اندر میں کتنی نکلے تھے. تو پھر حق یہ کیسا کہ اس وقت نہیں ہے, مگر حق ایک ہی ہے, وہی نعرہ پاک مصطفیٰ ہے. اگر تم کو بھی میں گمراہ کر رہا ہوں کہ نہیں میں تو یہ بھی گمراہ کیے تھے. حق جو ہے وہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے. اور نعرہ پاک مصطفیٰ کا حق کا مطلب یہ ہے کہ خالی مٹھے کھٹے کے لیے نعتیں پڑھنا, درود سلام پڑھنے والے نہیں, بلکہ حق کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کی آخری تمنا اور آخری خواہش صرف اور صرف یہ ہوتی کہ میرے آقا کی مسکراہٹ مجھ کو مل جائے. اگر یہ تمہارے اندر میرے اندر میں اگر پیدا ہوا تو یہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے حق کی پہچان ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے, اس کے بجائے کچھ اور مجبوریاں ہیں, کچھ اور معذوریاں ہیں, کچھ اور نیتیں ہیں, تو نیت میں گھٹانا, نیت میں خطرہ, جھولی میں خطرہ ہے. اس لیے میرے بچوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق کا حق عطا فرمائیں گے. حق کا حق ہے. حق کا حق کیا ہے؟ حق کا حق صرف ذات مصطفیٰ کی مسکراہٹ اور آپ کی چاہت پر اپنا سب کچھ, ایک ایک سانس کو قربان کرنا. قرآن مجید میں ایک آیت شریفہ بھی ان کے ذہن میں نہیں آ رہی مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو واضح فرما دیا ہے, واضح فرما دیا ہے. کیا فرما دیا؟ چلو جب آئی کی بات عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق کی پہچان کی ہے. سب کچھ اعمال اور دین ساتھ میں رکھ کر کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے پورے اس زمانے کے دین کے معیار کے اوپر چڑھنے کے باوجود بھی, اس دین کے معیار پر ثابت ہونے کے باوجود بھی
مردود ہوئے وہ منافق. کیا دین کی اور آقا کی کمی تھی ان کے اندر؟ سمجھ میں آئے گا؟ صرف میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کی کمی تھی ان کے اندر میں، اور وہ ان کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ نہیں آ سکا کہ میرا دین، میری زندگی، میری ایک ایک سانس میرے مصطفیٰ کی چاہت پر قربان، اپنی تمنا یہ ہو. اس کی کمی نے ان کو منافق بنایا. تو 15ویں صدی کے اندر میں تم کو مجھ کو حق ملے گا، دھوکے سے نکلو. حق صرف یہ ہے کہ آخری خواہش صرف یہ ہو کہ میرے آقا کی مسکراہٹ مجھے مل جائے، نعرہ پاک مصطفیٰ مجھے مل جائے. کرو گے کوشش؟ اس حق کے ساتھ مگر زندگی جتنی ہوگی مقربین کے اندر میں شامل کیے جاؤ گے. جو ان معاملات کے اندر میں جتنا آگے ہوگا وہ خدا کا اتنا بڑا دوست ہوگا. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو بولا ہوں مجھے معاف کرنا، لیکن خود میں بھی تم بھی اپنی زندگی کے رخ کا جائزہ لو. یہ کوئی مسلک اور جماعتوں کا نظام نہیں ہے یہ، بلکہ ہمارے حق اور ہمارے باطل ہونے کا فیصلہ ہے. اس کا ہے تم میں سے ایک آدمی کا سوچو کہ میں حق پر ہوں. کوئی عنوان دلیل نہیں ہے نا کہ خانقاہ والا ہوں تو حق پر ہوں، جماعت والا ہوں تو حق پر ہوں، میں یہ مسلک والا ہوں تو حق پر ہوں. یہ نہیں ہے. حق کی بنیاد ذات مصطفیٰ ہے. اور جائزہ لینا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آسان پہچان دے دیا ہوگا کہ تمہارے دل کا وجدان جو صحابہ کا تھا حق کی بنیاد، یہ وہ تھی صرف آقا کی چاہت پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنی ہوتا ہے. جن بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا وہ آج بھی چاند و سورج کی طرح سے چمک رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہی رہے ہیں تیری قسمت میں بربادی ہے تو پھر قوم کیا کرے گا؟ اس میدان میں آگے بڑھاؤ. رات میں کروٹیں بدلو میرے آقا کی محبت میں. رات کے اندھیروں کے اندر میں پکارو میرے مصطفیٰ کو. اپنے دل اور قلب کے تعلق کو میرے آقا کے نعرہ پاک سے جوڑو. بناوٹ میں نہیں، نخرے نہیں. اب یہ تو نعتیں پڑھ کے، یہ تو خالی سلام پڑھ کر، درود پاک کے دستر بچھا کر، اب ایک چیزوں کے اندر پڑھ کے یہ امت رخ کو بدل دیا گیا. رخ کو بدل دیا گیا. وہ جو مثال دیا تھا وہ لام راستہ ہے، اس کے بجائے شارٹ راستہ. ہمدرد بنا کر وزے بن کر آتا تھا اور آ کر بیچارے باتوں میں آج چلنے کو تجربہ ہے، لیکن بیچارے پہلے پانی پلائے اور ماشاءاللہ اچھے اخلاق والے دکھ رہے. ہوتا کیا ہے؟ مقصد کیا ہوتا؟ اس راستے سے لے جا کر وہ منزل نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کا مسلک ہوتے کیا ہوتے؟ بیلوں کاٹتے سے لے جا کر وہ پورے کے پورے قافلے کو لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے. یہ ان قوموں کے اندر ہوتا تھا قریب کے زمانے کے اندر. ایسے ہی تو معاملہ ہو رہا ہے. امت دین کے نام پر جا رہی ہے. یہ شارٹ راستہ ہے بھائی. وہ کیا پیر پرستی اور کیا خانقاہ کا نظام، وہ کیا اللہ واللہ کہنا، وہ کیا غوث و خواجہ کہنا. وہ تو غوث و خواجہ 800 سال کے بعد میں آیا ہے. تو پیدا نہ ہوا تھا. جب ان کو نہیں مانتا تو اپنے کیسے مانتا؟ تو بڑا مردود ہے نہیں. پھر تو جس کو مان رہا ہے وہ بھی تو 100-150 سال کی تو اس سے بڑی گمراہی دیتے ہیں. غوث و خواجہ تو جس حق کو زندہ کیے ہیں، ایک چوکی قائم کر دی گئی ہے وہاں پر، یہ حق کی پہچان قائم کر دی ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس لیے میرے بچوں اپنی زندگی میں حق کو لینے کی کوشش کرو. اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو. اپنی زندگیوں کو حق سے منور کرو. جب حق مل جائے گا رب کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے گی، مصطفیٰ کی نظروں میں آ جاؤ گے اور میرے مصطفیٰ پھر ان اہل حق کو ہائے ہائے اپنے چاہنے والوں میں شامل کر لیں گے. اور جن کو یہ منزلیں ملنا ہے میرے بھائی، یہ بناوٹ اور باتوں سے تقریروں سے نہیں ہوتا بلکہ دل کے روح کے صحیح کرنے سے ہوتا ہے. ہر ایک اپنی محنت میں لگو. اپنے قلب کے اندر میں صرف یہ کہ ہر خواہش سے پہلے، ہر خواہش سے پہلے، ہر امید سے پہلے، ہر چاہت سے پہلے مسکراہٹ مصطفیٰ ہو کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. کیا بناؤ میرے بچوں؟ دو جہاں کے مالک ہم سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ وہاں پہ لا الہ الا